پیر کے دن کی عظمت اور برکت جاننے کے لیے ناظرین چند ایک چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہم نے پیر کے دن کو کیسے گزارنا ہے، کون کون سے وظائف پڑھنے ہیں اور کون کون سے اعمال کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو پیر کے دن کی چند تاریخی نسبتیں، چند خصوصیات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیر کے دن ہی آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا اور آپ جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ پیر کے روز کوہ طور پر آپ تشریف لے گئے، اور پیر کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل پیر کے دن نازل ہوئی۔ اسی طرح پیر کے دن ہی حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پہلی مرتبہ وحی لے کر حاضر ہوئے۔ امت کے اعمال بھی پیر کے دن ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ پیر کے دن ہوئی۔ پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ پیر کے دن مکہ مکرمہ سے آپ نے ہجرت فرمائی۔ پیر کے دن ہی مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوئے۔ پیر کے دن ہی دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو پیر کے دن ہی نصب فرمایا۔ اور ایک روایت کے مطابق میدان بدر میں فتح بھی پیر کے دن ملے، اور پیر کے دن ہی قرآن پاک کی وہ سورہ مائدہ بھی پیر کے دن ہی نازل ہوئی۔ تو ناظرین یہ کچھ خصوصیات تھیں۔ اب آئیے ناظرین پیر کے دن کون سے اعمال کرنے ہیں، آئیے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص بروز پیر سورج بلند ہوتے وقت، یعنی طلوع آفتاب کے وقت جب سورج طلوع ہو جائے نا، وقت مکروہ نکل جانے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرے، اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف، اور ایک بار معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد 10 بار استغفار کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اور 10 بار مجھ پر درود پاک پڑھے تو اللہ پاک اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح جو پیر کی رات شب پیر 4 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 10 بار قل هو اللہ احد شریف سورہ اخلاص پڑھے، پھر دوسری رکعت میں بھی ایک بار سورہ فاتحہ اور 20 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھے، اور تیسری رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 30 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھے، اور چوتھی رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 40 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھے۔ پھر جب وہ سلام پھیر دے تو سلام پھیر کر 75 مرتبہ 75 ٹائم قل هو اللہ احد شریف پڑھے، پھر اپنے اور اپنے والدین کے لیے 75 بار استغفار کرے، اور پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کرے، تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی حاجت پوری فرما دے۔ پیر کے دن کا ایک مخصوص عمل، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 15 بار سورہ فاتحہ اور 15 بار سورہ اخلاص اور 15 بار معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، اور سلام جب پھیر لے، 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں، سلام پھیرنے کے بعد 15 بار آیت الکرسی پڑھے، اور پھر 15 بار اللہ پاک سے استغفار کرے، تو اس کے لیے بڑا عظیم ثواب اور بہت بڑا اجر ہے۔ کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو ہم محتاج ہوں گے، تو دنیا میں ہم نیک اعمال کی کثرت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرائض اور واجبات کی پابندی بھی ہو۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی۔ اب آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پیر کا دن ہم نے گزارنا کیسے ہے، کون سے اعمال ہم نے کرنے ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پیر شریف کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے بہت زیادہ شرف حاصل ہے۔ ممکن ہو تو پیر کا روزہ رکھ لیجئے، کہ پیر شریف کا روزہ رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو ناظرین یہ تھیں پیر کے دن کی کچھ خصوصیات، کچھ خاص نسبتیں، اور پیر کا دن کیسے گزارنا ہے وہ بھی آپ کو عرض کیا گیا، اور پیر کے دن کے
جو اعمال جو نوافل آپ کو بتائے گئے خصوصیت کے ساتھ پیر کے دن، اسی طرح کچھ شب پیر کے بھی تھے، تو یہ ضرور ادا کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ پاک دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ کی رضا کا باعث ہے اور اعمال کے لیے طہارت ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء کلہ محجوب، ہر دعا حجاب میں رہتی ہے، حتی یکون اولہ ثناء علی اللہ عز وجل وصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اس کی ابتدا میں حمد الہی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے، ثم یدعو فیستجاب لدعائہ، پھر دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، آپ پتہ چلا کہ اللہ کی پہلے حمد ہو، پھر درود ہو، پھر دعا ہو، ڈائریکٹ مانگنا شروع نہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی کے اجتماعات میں امیر اہل سنت کا بھی ایک انداز ہم نے دیکھا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اب یہاں پر حمد بھی ہو گئی، نبی پاک پر درود بھی ہو گیا، پھر دعا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس درود کی برکت سے، حمد الہی کی برکت سے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دعا درود سے کیسے قبول ہوتی ہے، یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ عز و جل سے دعا کرنے لگو تو اپنی دعا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، کیونکہ درود تو یقیناً مقبول ہے اور اللہ عز و جل کے کرم سے یہ بعید ہے، وہ ایسا کریم ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ دعا میں سے کچھ تو قبول کرے اور کچھ رد کر دے۔ تم نے درود پڑھ لیا، درود قبولیت والی چیز ہے، تو اس کی برکت سے دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب زندگی میں اپنا عمل پکا کر لیجئے کہ جب دعا مانگنی ہے اول آخر درود پڑھنا ہے، شروع میں حمد کرنا ہے، ہو سکے تو کچھ کثرت سے درود پاک پڑھ کر پھر دعا شروع کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اب وقت ہوا ہے خوبصورت واقعات سننے کا۔ دلائل الخیرات شریف کو کون نہیں جانتا؟ یہ درود پاک کی وہ شعراء آفاق کتاب ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، انٹرنیشنلی ریناؤنڈ، زبردست اس کی شہرت ہے اس کتاب کی۔ یہ کیسی کتاب ہے، سبحان اللہ، یہ کتاب لکھی کیسے گئی، اس کی وجہ کیا بنی، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ کیونکہ دلائل الخیرات شریف جو لکھنے والے ہیں، اس کے جو مؤلف ہیں محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ نماز کے وقت کہیں جا رہے تھے اور وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر قریب کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی رسی یا ڈول وغیرہ نہ تھا، آپ پریشان تھے کیونکہ وضو کرنا تھا۔ تو قریب ہی ایک مکان کی چھت پر ایک چھوٹی منی موجود تھی، مدنی منی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا نام بھی بتایا اور صورتحال بھی بتائی کہ میں پانی نہیں نکال پا رہا۔ تو وہ بچی کہتی ہے کہ آپ ہی وہ بزرگ ہیں جن کی بڑی مدح سرائی کی جاتی ہے، جن کا بڑا چرچا ہے، آپ حیران کھڑے ہیں کہ کنویں سے پانی باہر کیسے نکالیں گے؟ یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا۔ اس مدنی منی کا، اس بچی کا تھوک کنویں میں جانا تھا کہ پانی جوش مار کر کنویں کے منہ پر آ گیا، اتنا اوپر آ گیا۔ حضرت شیخ نے وضو کیا، وضو سے فارغ ہو کر فرمایا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تو اس مقام پر کیسے فائز ہوئی؟ وہ بولی اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کی وجہ سے جو ویران کھنڈروں میں چلتے تو وحشی جانور ان کے دامن سے لپٹ جایا کرتے تھے، اس پر شیخ نے قسم کھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے موضوع پر کتاب ضرور لکھے گی۔ وہ مدنی منی ریزن بنی، سبب بنی دلائل الخیرات شریف لکھنے کا۔ اور حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی کو درود پاک کا ایسا فیضان نصیب ہوا کہ آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عرصے تک آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی کا آج بھی مزار شریف مرجع خلائق ہے، دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں، برکتیں لوٹتے ہیں۔ یہ مزار موراکو میں، مراکش میں آج بھی موجود ہے۔ شاعر نے بڑی کمال کی بات کی ہے، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ یقین جانیے آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، جن جن لوگوں نے نبی پاک کے چرچے کو بلند کرنے کی کوشش کی، اپنا حصہ ملانے کی کوشش کی، اللہ عز و جل نے انہیں عروج دیا، انہیں بڑا مقام دیا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔
اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خوب ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش فضول باتوں سے بچ کر ہم درود و سلام پڑھتے رہیں, ہماری زبان تر رہے درود و سلام سے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اگلے سلسلے میں چند اور احادیث, خوبصورت واقعات لے کر حاضر ہوں گے اور درود پاک کے شوق کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی